بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ کی زندگی غموں میں ڈوبی ہوئی ہے؟ کیا آپ کے دل میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر اتنی پریشانیاں کیوں ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے رونے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا ہو اور کہا ہو، یا اللہ آخر کب سکون ملے گا؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے دل میں یہ سوالات ہیں تو یقین کریں کہ یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ ہم سب کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب سب کچھ بے رنگ لگنے لگتا ہے، دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، حالات بگڑ جاتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں اصل سکون کہاں ملتا ہے؟ آج ہم یہی راز کھولیں گے۔ آج ہم قرآن کی ان آیات کو سنیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال کو یاد کریں گے اور ایسی حقیقی کہانیاں سنیں گے جو آپ کے دل کو امید سے بھر دیں گی۔ اس ویڈیو کے آخر تک آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ غم اور پریشانی زندگی کا حصہ ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی جو بوجھ آپ پر ڈالا گیا ہے وہ آپ کی ہمت سے زیادہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سوچئے ذرا، ایک چھوٹا سا کانٹا بھی اگر مومن کو تکلیف دے تو اللہ اسے نیکی کا ذریعہ بنا دیتا ہے، تو پھر بڑے غم اور مشکلات میں اللہ کتنی نیکی عطا کرتا ہوگا۔ ایک شخص ہمیشہ کہتا رہتا، میری زندگی برباد ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ لوگ اس کے پاس آ کر تسلی دیتے مگر وہ سنتا نہیں تھا۔ ایک دن ایک عالم نے اسے کہا، بیٹا زندگی برباد نہیں ہوئی، زندگی کا اصل امتحان شروع ہوا ہے۔ یہ جملہ اس کے دل کو لگ گیا۔ اس دن کے بعد اس نے ہر غم کو امتحان سمجھا اور آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر امید لوٹ آئی۔ سبق یہ ہے کہ غم سزا نہیں ہوتے، غم اللہ کی تربیت ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک وعدہ فرماتے ہیں، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، یعنی صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے ایسا اجر رکھا ہے جو کسی ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر روشنی ہے، یعنی جو انسان صبر کرتا ہے وہ اندھیروں میں بھی راستہ پا لیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی سناتی ہوں آپ کو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس مال تھا، اولاد تھی، صحت تھی، پھر سب چھن گیا، ان پر بیماری آئی، لوگ چھوڑ گئے، بیوی کے سوا کوئی ساتھ نہ رہا، لیکن وہ ہر دن یہی کہتے، الحمدللہ میرا رب جانتا ہے میں صبر کر رہا ہوں۔ سالوں تک بیماری رہی مگر وہ کبھی شکوہ نہ کرتے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت بھی دی، مال بھی دیا اور عزت بھی لوٹائی۔ آج ان کی کہانی دنیا کے لیے مثال ہے۔ صبر کڑوا ہوتا ہے مگر اس کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں، شاید ہم معافی کے لائق نہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ ایک عورت کی کہانی ہے۔ ایک عورت تھی، اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا، شوہر کا سایہ نہ رہا، بچے بیمار، غربت بھی ساتھ۔ وہ ہر رات روتی مگر دعا مانگتی، یا اللہ تو میرا سہارا ہے۔ سالوں بعد اللہ نے اسے ایسے دروازے کھولے کہ لوگوں نے کہا، ہم نے نہیں سوچا تھا کہ اس کے حالات بدل سکتے ہیں۔ یقین کریں، اللہ کی رحمت تاخیر کر سکتی ہے لیکن کبھی بند نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے غم دور کرتا ہے، اس کی تنگی آسان کرتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مثال لے لیجئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اندھیروں میں اندھیرے تھے، انہوں نے صرف ایک دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا اتنی طاقتور ہے کہ اللہ نے سمندر کے اندر بھی ان کی فریاد سن لی اور ہمیں سکھا دیا کہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ایک اور واقعہ ہے، ایک شخص پر قرض بہت بڑھ گیا تھا۔ اس نے روزانہ 100 بار استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا۔ کچھ ہی عرصے میں قرض بھی اتر گیا اور دل کو سکون بھی ملا، کیونکہ استغفار غم کے بادل ہٹا دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی ہر غم کے بعد خوشی ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے۔
ایک نوجوان کی کہانی سنیے۔ ایک نوجوان کو سب نے چھوڑ دیا، دوست بھی گئے، رشتہ دار بھی منہ موڑ گئے، وہ اکیلا رہ گیا، لیکن اس نے اللہ سے امید نہ چھوڑی۔ آج وہ دوسروں کے لیے امید کی مثال ہے۔ پریشانیاں ہمیں توڑنے نہیں آتی بلکہ سنبھالنے آتی ہیں، یاد رکھیں۔ غموں سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ نے ہمیں راستے بھی بتائے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز میں خشوع کریں، اللہ کا ذکر کریں، صدقہ دیں، دوسروں کی مدد کریں، یہ سب دل کو سکون دیتے ہیں۔ ایک شخص ہمیشہ اپنے لیے دعا کرتا مگر سکون نہ ملا۔ پھر ایک دن اس نے دوسروں کے لیے دعا شروع کی۔ کچھ دن بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کا دل ہلکا ہو گیا ہے، کیونکہ جو دوسروں کے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، غم صرف سوچنے سے نہیں جاتا، اس کے لیے کچھ عملی اقدامات کرنے ضروری ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے نماز اور دعا سے جڑ جانا، ہر مشکل لمحے میں اللہ سے مانگنا۔ نمبر 2، شکر گزاری کرنا، اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹی نعمتیں گننا۔ نمبر 3، کسی غمزدہ کی مدد کرنا، دوسروں کو سہارا دینے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ نمبر 4، پازیٹیو کمپنی اختیار کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جو امید اور حوصلہ دیتے ہوں۔ میرے پیارے دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر یاد کریں۔ جب یوسف علیہ السلام جدائی میں گئے، سالہ سال کی جدائی کے باوجود وہ اللہ سے امید نہیں توڑے۔ اسی طرح آپ کے غم بھی وقتی ہیں، کل کو یہی درد آپ کے لیے رحمت اور کامیابی کا زینہ بنیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، زندگی کے غم ہمیشہ نہیں رہتے۔ جو آج آنکھوں میں آنسو ہیں، کل یہی آنسو رحمت بن جائیں گے۔ جو درد آج سینے میں ہے، کل یہی درد سکون کا ذریعہ بنے گا۔ یاد رکھیں، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو بس اپنے دل کو یہ کہیے، اللہ میرے ساتھ ہے، میں اکیلا نہیں ہوں۔ تو آئیے دوستو، مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس کے دل کے غم کو خوشی میں بدل دے، اس کی مشکل کو آسانی میں بدل دے، اس کے دل کو سکون دے، اور اس کی زندگی کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ صبر عطا فرما جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا، وہ یقین عطا فرما جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور وہ سکون عطا فرما جو تیرے ذکر سے دلوں میں اترتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ اور بھی دلوں تک سکون کا پیغام پہنچے۔ اور ہاں، کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سی بات نے متاثر کیا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔